سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وآله وصحبه أجمعين میرے محترم بزرگوں دوستوں عزیزوں حق تعالی شان ہو ہم سب کی اصلاح فرمائے سب کو اپنی محبت معرفت دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے انسانوں اور جنات کے اندر کچھ روحانی بیماریاں ہیں حسد ہے بغض ہے کینہ ہے ریاکاری ہے تکبر ہے مہانت ہے بزدلی ہے ایسی بہت سی امراض روحانیاں ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہے کفر شرک نفاق تو امراض کی انتہا ہے انبیاء علیہم السلام کا جو سلسلہ حق تعالی شان جاری کیا تمام کا مقصد وحید یہی تھا کہ مخلوق کا تعلق اپنے خالق سے صحیح ہو جائے یہ چیزیں جو بیماریاں میں نے ذکر کی یہ اللہ میاں کے تعلق کے راستے کی دیوار ہے ان کا خاتمہ ہو جائے اور اللہ میاں سے اخلاص کا محبت کا ان کی عظمت کا اللہ کی ہیبت کا اور اللہ پاک کی خوف کا تعلق صحیح ہو جائے تمام انبیاء علیہ السلام نے اس پر محنت فرمائی اور ایسا پاک صاف کر دیا کیا تھے اور آپ کی صحبت کی برکت سے کہاں پہنچے ایک انسان ایک اتنے بڑے گناہ کے لیے گھر سے نکلا ہے کہ جس سے بڑی مرض روحانی اور جس سے بڑا گناہ شاید نہ ہو تلوار لے کر سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے نکلا اس سے بڑی مرض نہیں ہو سکتی اور اس سے بڑی خباثت نہیں ہو سکتی اور اس سے بڑا گناہ نہیں ہو سکتا لیکن اللہ کی شان ہے راستے میں کسی نے کہہ دیا اپنے گھر کی خبر لو پہلے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان چکے اپنی بہن سے جا کے پوچھو بہن کے گھر چلے گئے دروازہ کھٹکھٹایا بہن اور بہنوئی اس وقت اپنے استاد سے قرآن حکیم پڑھ رہے تھے پتہ چلا کہ آئے ہیں ان کا سخت گیر ہونا بھی معلوم تھا دین اسلام اور حضور کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کا جذبہ اور بغض تھا اس میں جتنی شدت تھی یہ معلوم تھا جلدی سے یہ کیا کہ اپنے استاد کو اندر چھپا دیا کہ ان کی کوئی نقصان نہ پہنچا دے اور آ کے قرآن پاک کے اور آپ بھی چھپا دیے دروازہ کھول دیا اندر آ گئے اس بات پر کہ تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اختیار کر لیا ہے بہنوئی کی پٹائی شروع کر دی بہن روکنے لگی تو بہن کو زخمی کر دیا ان کا خون بہنے لگا بہن کو اللہ پاک نے ویسے صحابہ کرام صحابیات کو
اللہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ایسا ایمان دیا تھا کہ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا. دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی تھی، ان کے ایمان میں فرق نہیں آتا. زخمی بہن نے کہا کہ جو مرضی کر لو، جس باپ کا تو بیٹا ہے اس باپ کی میں بیٹی ہوں، سب کچھ ہو سکتا ہے، جان دے سکتے ہیں، حضرت محمد کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ان کے اس ایمان افروز ایک جملے سے عمر کی دل جو ہے وہ متاثر ہو گیا. اصل تو اللہ پاک کی مہربانی ہے، جب وہ نظر کرم فرماتے ہیں تو ہدایت کا نور دل میں ڈال دیتے. اللہ اکبر کبیرہ. بہت گئے گزرے لوگ جن کی اصلاح اور ہدایت کی کوئی توقع لوگوں کو نہیں ہوتی، کہ یاشیوں کو چھوڑ نہیں سکتے. جب اللہ میاں کی نظر کرم ہوتی ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے. اللہ کی ذات بڑی کریم ذات ہے، ارحم الراحمین ان کی صفت ہے. قرآن پاک میں اللہ میاں کی ارحم الراحمین صفت کا ذکر کیا گیا. ہمارے حسن لاہوری اور ہمارے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ دونوں نے ارحم الراحمین کا ترجمہ کیا ہے سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان. جو مہربانی بندوں سے محبت پیار اللہ پاک کو کسی کو نہیں ہو سکتا. اس لیے جب ان کی نظر کرم ہوتی ہے، بڑے گئے گزرے گمراہی اور کفر کے گہری کھائیوں میں گرے ہوئے لوگ روحانیت کے آسمان پر پہنچ جاتے. ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلوی قید رحمۃ اللہ علیہ، جو آج مدینہ شریف میں صحابہ کے قدموں میں آرام فرمائے جنت البقیع میں، شیخ الحدیث مولانا زکریا کے اوپر کے قریبی رشتہ داروں میں سے سفر کر رہے تھے. ایک جگہ پہنچے، دیکھا باہر زمین جنگل مسجد بنی ہوئی، اس میں گئے. وہ گرد و غبار سے اٹی پڑی تھی جیسے کبھی اس میں کوئی نماز پڑھنے نہ آیا ہو. صفائی کی مسجد کی 2 نفل پڑھے. اس بعد باہر نکلے، دیکھا سامنے زمین میں 2 آدمی کاشت کر رہے، ہل چلا رہے تھے. ان کے پاس پہنچے، انہیں فرمایا بھائی اللہ پاک کا گھر بنا ہوا ہے، تم یہاں نماز پڑھا کرو، تمہاری نجات کا سامان ہو جائے گا. ان کا مولوی صاحب ہم تو نماز پڑھ لیں گے، لیکن سامنے ڈیرے میں جو خان صاحب بیٹھے ہیں وہ ان زمینوں کے مالک ہیں، بڑے زمیندار ہیں، باقی لوگ مزارے ہیں، وہ برے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، مسجد اور نماز کے قریب نہیں آتے. اگر آپ ان کو نماز کے لیے کہیں اور نمازی بن جائیں تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگ نمازی بن جائیں. ہم نے فرمایا اچھی بات. وہ خان صاحب شراب اور زنا میں بہت ہی لگے ہوئے تھے. اس وقت فاحشہ عورتیں اس کے پاس بیٹھی ہوئی. حضرت خان صاحب کے پاس چلے گئے، سلام کیا اور بیٹھ کے گفتگو شروع کی. اور گفتگو کے شروع میں، گفتگو کے دوران فرمایا کہ خان صاحب یہ آپ کی زمین میں اللہ کا گھر بنا ہوا ہے، مسجد بنی ہوئی، آپ نماز پڑھا کریں. اس نے کہا مولوی صاحب میں نماز نہیں پڑھوں گا. یہ 2 چیزیں مجھ سے چھوٹی نہیں، شراب اور زنا. کون غسل کرے، کون وضو کرے، کون کپڑے بدلے، یہ لمبے دھندے مجھ سے نہیں ہو سکتے، اس لیے میں نماز نہیں پڑھ سکتا. صاف صاف کہہ دیا. اور یہ اللہ کی تبلیغ کا اپنا رنگ ہوتا ہے. حضرت نے فرمایا خان صاحب تو بغیر غسل وضو میں ایسے پڑھیے. یا اولیاء اللہ بات جیسی بھی کرے، ان کے دل میں جو اللہ کی محبت کا آفتاب روشنی اس کی کرنیں پڑتی. خان صاحب پہ اثر ہو گئے.
اور یہ جو طریقہ ہے دین کی بات کہنے کا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ 100% دین کی بات بیک وقت کہنا ضروری نہیں، جتنی قبولیت کی استعداد ہے اتنا کہنا سننا چاہیے، آہستہ آہستہ تربیت ہوتی ہے۔ ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، عرض کیا تھا جی میں ایمان لانا چاہتا ہوں، بشرطے کہ زنا کی اجازت ہو، یہ چھوڑ نہیں سکتا۔ آپ فرمایا ٹھیک ہے تم ایمان لے آؤ۔ آپ علیہ السلام نے اس کا ایمان قبول فرما لیا۔ وہ فرماتے ہیں کچھ عرصے کے بعد مجھے آپ علیہ السلام نے اپنے پاس بلایا، بٹھایا اور بڑی شفقت سے گفتگو فرمائی، اور اس کے دوران یہ بات فرمائی، دیکھو بھائی اگر کوئی تمہاری بیوی کی طرف بری نگاہ سے دیکھے، تمہاری بیٹی کی طرف بری نگاہ سے دیکھے، تمہاری بہن کی طرف ہاتھ بڑھائے، وہ کہتے میں نے بڑے سخت جملے کہے کہ یوں کر دوں گا، یوں کر دوں گا، گردن اڑا دوں، غیرت کے جملے کہے۔ پھر مجھے سمجھایا کہ تمہارا جس عورت سے ناجائز تعلق ہے وہ کسی کی بیٹی ہے، وہ کسی کی بہن ہے۔ ایک دو جملے ایسے ارشاد فرمائے کہ میرا دل ہمیشہ کے لیے زنا سے پاک ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ 100% بات دوسرے شخص کو پوری کہی جائے ایک وقت میں۔ اس طرح حضرت نے اس کو کہہ دیا کہ خان صاحب یوں ہی نماز پڑھ لیا، یہ کہہ کے تشریف لے گئے۔ خان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر اس کی اجازت ہے یہ آسان نماز میں پڑھ لوں گا، حضرت فرمایا تم پڑھ لیا، یہ کہہ کر تشریف لے گئے۔ دور جا کر 2 نفل پڑھے، حق تعالی شانہ کے سامنے آنسو بہائے، عرض کیا اللہ پاک میں نے الٹی سیدھی بات خان صاحب کو کہہ دی ہے، اب اس کے دل میں ہدایت کا ڈالنا آپ کا کام ہے۔ خان صاحب کو ظہر کے وقت نماز کا وعدہ یاد آیا، اور وعدہ کیا تھا یوں ہی پڑھنی ہے، لیکن اللہ کی ذات بڑے مہربان ہے، بندوں سے ان کو بے حد پیار ہے۔ اللہ پاک نے خان صاحب کے دل میں ایک بات ڈالی، خان صاحب اپنے آپ سے کہتا ہے تیری زندگی کی پہلی نماز ہے، کم از کم یہ تو پاک ہو کے پڑھ لے۔ خان صاحب نے غسل کیا، کپڑے بدلے، مسجد پہنچے، جیسی نماز آتی تھی پڑھ ڈالی، اور اللہ کا کرم یہ ہوا کہ اللہ پاک نے پہلی نماز میں نماز کا نور نصیب فرما دیا۔ خان صاحب کے دل کو وہ تسکین ملی کہ زندگی بھر کی عیاشی میں کبھی ایسا سکون نصیب نہیں ہوا تھا۔ آنکھیں کھل گئی کہ سکون اسے کہتے ہیں۔ ہر نیک عمل کا نور ہے جس کی برکت سے اس عمل میں اللہ کا دھیان نصیب ہوتا ہے، اللہ کی یاد نصیب ہوتی ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے، اور بڑی زیادہ ریاضت کی جا سکتی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کوئی نہیں کہا، کہنا نہیں چاہیے، رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے صحابہ کے نام پر۔ ترمذی میں ان کی روایت ہے ان کے بارے میں، کانا عثمان یقرأ القرآن برکعت، سیدنا عثمان غنی تہجد کی 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ یہ اس نور کی وجہ سے ہے جو اللہ کی طرف سے لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، اور مردوں ہی کی بات نہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل شروع فرماتی تھی۔ وہ 2 نفل کیسے ہوتے تھے؟ اس میں سجدے کتنے طویل تھے، رکوع کیسا تھا، قرآن کتنا پڑھا جاتا تھا اور کس سوچ سے پڑھا جاتا تھا، آپ اس سے اندازہ فرما سکیں گے کہ روایت میں ہے کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا عشاء کے بعد 2 نفل شروع کرتی تو 2 نفلوں میں صبح ہو جاتی تھی، ساری رات میں 2 نفل پورے ہوئے۔
اتنی ریاضت کرنے کے بعد بھی کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ بڑا تیر مار لیا ہے، بڑا کمال کر لیا ہے، بڑی بات کر لی ہے۔ جو لوگ مقربین بارگاہ الہی ہوتے ہیں ان کی کبھی نگاہ اپنے اعمال پر نہیں جا سکتی۔ وجہ ان کے سامنے اللہ کی عظمت کھلی ہوتی، اور جو اللہ کی عظمت کو جانتا، پہچانتا، دیکھتا ہے اس کی اپنے عملوں پر نگاہ کیسے جائے؟ اللہ کی ذات تو بہت بڑی ذات ہے۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، اولیاء کے سرخیل، علماء کے امام، 1200 کتابوں کے مصنف، اردو میں ایک بے مثال تفسیر بیان القرآن لکھی، علماء اس کو جانتے ہیں۔ ہزارہ مخلوقوں سے ہدایت ملی، بڑے بڑے بگڑے ہوئے انسانوں کی اصلاح ہو۔ تاثیر کا یہ عالم تھا۔ جرمنی میں حضرت کا ایک مرید تھا، وہ وہاں سے حضرت کو ملنے کے لیے آیا۔ ہندوستانی تھا، جرمنی میں ملازم تھا۔ اس کا ایک ساتھی سے آپ لوگ کلی کہتے ہیں، وہ بھی ساتھ آیا، اور وہ غیر مسلم تھا دوسرا، اور بڑا ہدیہ لے کے آئے، بڑے تحائف۔ حضرت کا حجرہ مبارک بھر گیا اس کے ہدایت سے۔ حضرت کو شاید کہ ان کی بات منکشف ہوئی، کیا ہوا؟ حضرت نے فرمایا ان کا سارا سامان کمرے سے باہر پھینک دو اور ان دونوں کو یہاں سے نکال دو۔ جن لوگوں کی اللہ پاک سے محبت، عشق کی نسبت صحیح ہوتی ہے، فراڈ تو فراڈ ہے، اس کی بات نہیں کرتے، جن کی نسبت صحیح ہوتی ہے، ساری دنیا ان کے قدموں پہ ڈال دو، نگاہ اٹھا کے دیکھتے۔ انہیں کے پاس ایک دفعہ ایک آدمی آیا تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے پاس، بڑا لین لاٹ، بیعت ہوا، اس کے بعد 1,00,000 ہدیہ پیش کیا۔ اس زمانے کا 1,00,000 آج کا 1 کروڑ روپیہ ہوگا۔ حضرت فرمایا منظور نہیں۔ اس نے بڑا اصرار کیا، فرمایا نہیں۔ اس نے ایک پرچی لکھی، اس پر لکھا حضرت میں بڑی عقیدت سے آپ کو 1,00,000 روپے ہدیہ پیش کر رہا ہوں، آپ کو ایسا مرید نہیں ملے گا۔ حضرت اسی پرچی کی پشت پہ لکھ دیا آپ کا 1,00,000 نامنظور ہے، آپ کو ایسا پیر نہیں ملے گا جو 1,00,000 کو ٹھکرا دے۔ تو وہ ہدیہ بہت سا لائے تھے، شاید ان کے دل میں یہ بات ہو کہ ہم بڑی چیز لے کے آئے۔ حضرت نے حکم دے دیا کہ ان کا سامان باہر پھینکو، دونوں کو خانقاہ شریف سے نکال دو۔ جب وہاں کوئی آرڈر جاری ہوتا تھا تو اس میں واپسی معافی کی شکل کرنی ہی پڑتی تھی، اس پہ عمل۔ پھینک دیا سامان ان کا، نکال دیا اور دونوں کو باہر۔ وہ جو کافر تھا، غیر مسلم تھا ساتھی ان کا، اس نے کہا بھی تم جاؤ، میں تو یہاں 3 دن ٹھہروں گا۔ پوچھا گیا تم تو ٹھہرے گا؟ اس نے کہا یہ تمہارے بزرگ ہے نا، اس کے دماغ میں خلل ہے، اس کے دماغ میں خرابی ہے کوئی۔ اتنی محبت سے ہم آئے، کوئی اختلاف نہیں کیا، کوئی بے ادبی نہیں کی، اور یہ آرڈر جاری کر دیا نکال دو سامان ان کا، پھینک دو سامان ان کا۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کے دماغ میں کوئی خرابی ہے۔ یہ تمہارا جو بزرگ ہے اس کے دماغ میں خلل ہے، خرابی ہے، میں ذرا اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کسی نے تھانوی کو جا کے بتا دیا، فرمایا بڑی خوشی سے ٹھہرے اور دیکھے۔ 3 دن ٹھہرنے کی اس کو اجازت دے دی۔ 3 دن ٹھہر کے کیا دیکھا؟ تیسرے دن حضرت کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لی۔ اتنے بڑے ہونے کے باوجود جو بات کرو کہ جو صحیح اللہ والے ہیں ان کی کبھی نگاہ اپنے اعمال پر نہیں جاتی، وہ ڈرتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی اللہ پاک سے بڑی بڑی چیزیں نہیں مانگی کہ قیامت کو مجھے جنت میں یہ مل جائے وہ مل جائے،
میں اللہ پاک سے ایک درخواست کیا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اتنی مہربانی فرما دے کہ مجھے جنتیوں کے جوتوں میں جگہ ملے، یہ مانگا کرتا ہوں۔ حضرت بہاء اللہ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جانتے ہو کون تھے؟ اسی کیا جو بڑے بزرگ تھے۔ 4 روحانی سلسلے ہیں، قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، مشہور ترین 4 سلسلے جو ہیں۔ ان سلاسل روحانیہ کی برکت سے ہمارے بر صغیر ایشیا میں اسلام پھیلا ہے، یاد رکھیں اس بات کو۔ صوفیہ کرام، اولیاء اعظام کی برکت سے ہندوستان میں اسلام آیا ہے اور ان کی کوششوں سے پھیلا۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی افغانستان ہرات سے یہاں پہنچے، اجمیر میں خانقاہ قائم کی، اللہ کا پاک نام بلند کیا، پنڈتوں کو حسد ہوا جو ہندوؤں کے پیر تھے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، حضرت کی خانقاہ والوں سے لوگوں نے سوشل بائیکاٹ کر دیا، دکاندار سودا نہیں دیتے تھے۔ اس زمانے میں یہ لائٹر تو تھی نہیں، مٹی کے دیے چراغ جس میں وہ سرسوں کا تیل ڈالتے ہیں، بتی رکھتے ہیں اور روشنی دیتے ہیں، ان میں تیل ڈال کر ان کو روشن کیا تھا۔ دکانداروں تیل دینا بند کر دیا۔ حضرت اجمیری رحمہ اللہ نے خانقاہ کے کنویں سے پانی نکالا اور تمام چراغوں میں ڈالا اور روز یہ سلسلہ کیا۔ وہ چراغ ہر رات ایسے ہی روشنی دیتے تھے جیسے تیل کی چراغ دیا کرتے تھے۔ ایک عرصہ تک یہ سلسلہ رہا۔ حق حق ہے، کفر شرک ظلمت ہے، تاریکی ہے، اور ظلمت تاریکی اندھیرا جتنا بھی زیادہ ہو، حق کا ایک دیا اس اندھیرے کو دور کر سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، اللہ کا پاک نام، یہ روشنی کے مینار ہیں۔ جہاں صحیح معنی میں ہوں گے وہاں حق پھیلے گا۔ چنانچہ پریچنگ آف اسلام کتاب کا حوالہ دیا ہمارے حضرت قاری مطیع صاحب محترم دارالعلوم دیوبند نے، لکھنے والے ہیں پروفیسر آرلنڈ، علی گڑھ کالج کے پروفیسر ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ حضرت اجمیری چشتی کا روحانی فیض اتنا ہوا کہ 90 لاکھ ہندو کافر ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوا ہے۔ جو ان کے خلفاء کے لیے اسلام پھیلا ہے وہ بے شمار۔ مغلیہ دور میں بہت گڑبڑ ہو گئی، اکبر نے دین الہی بنایا جو کفریات سے بھرا ہوا تھا، کفر کے قانونوں کو دین الہی کہتا تھا، آنے والے اس کو سجدہ کرتے تھے، وہ آزاد شاہی میں داخل۔ گائے کی ذبح پر پابندی تھی ہندوؤں کی رواداری میں۔ وہ تو جہاں مر گیا، اس کے بعد بیٹا جہانگیر بادشاہ ہوا، جہانگیر بھی اسی طرز پر چل رہا تھا، آنے والے سجدے کرواتا اور یہی سارا قانون نافذ تھا۔ اللہ پاک نے حضرت مجدد الفسانی قید رحمۃ اللہ علیہ 1000 سالہ جو مجدد ہے، بال اتفاق ان کو کھڑا فرما دیا اور اس کے خلاف آواز اٹھائی، بادشاہ خلاف ملک میں تحریک چلا دی، بہت پریشان ہوا جہانگیر۔ تو یہ لوگ بڑی چالاکی کیا کرتے ہیں۔ جہانگیر نے مذاکرات کی دعوت دی حضرت کو، ایک شاہی دربار پر دیوار بنائی، دیوار میں ایک نیچے کھڑکی رکھی نیچی۔ مقصد یہ تھا کہ جب مجدد صاحب داخل ہوں گے تو جھک کے داخل ہونا پڑے گا، تو سمجھ لیا جائے گا کہ سجدہ ہو گیا۔ یہ چستی کی حضرت مجدد صاحب تشریف لائے مذاکرات کے لیے۔ وہ مجدد سے اللہ کی طرف سے منتخب تھے۔ انہوں نے آ کے ماحول دیکھا، دیوار دیکھی، نیچی کھڑکی دیکھی اور فوراً سمجھ گئے
بادشاہ کے برملا انہوں نے سر کی بجائے پہلے ٹانگوں کو داخل کیا، جس سے بادشاہ کی بڑی توہین ہوئی اور وہ لال پیلا ہو کر بالا خانے چلا گیا، اور اس کا اس طرح جانا یہ امر بالقتل تھا کہ اس آدمی کو اڑا دو۔ لیکن ایک وزیر حضرت کا معتقد تھا، اس نے بیچ میں پڑ کر حضرت کی جان بچائی، اس لیے قتل نہیں ہوئے، البتہ گرفتار کر لیا، کئی سال جہانگیر کی جیل میں رہے۔ جہانگیر کی بیٹی کو ایک عرصے کے بعد خواب آیا، آقا نامدار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ مجدد صاحب کا نام ہے احمد۔ حضور نے فرمایا اپنے باپ کو کہہ دو ہمارے احمد کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ جہانگیر کی بیٹی نے باپ کو خواب سنایا، جہانگیر متاثر ہو گیا، حضرت کو رہائی مل گئی، کچھ عرصہ فوجوں کے ساتھ رکھا۔ پھر ایک دن جہانگیر بادشاہ نے حضرت سے کہا، حضرت آپ عالم ہیں، میں جاہل ہوں، آپ ملک میں قرآن و سنت کا جو قانون کہیں گے میں نافذ کر دوں۔ حضرت نے جو فرمایا اسے نافذ کیا، اسلامی آئین نافذ ہوا۔ سب سے پہلے فرمایا کہ سب سے پہلے تم دلی کے چاندنی چوک میں بیٹھ کر گائے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرو۔ اس نے یہ کام بھی کر دیا، چاندنی چوک میں بیٹھ کر گائے اپنے ہاتھ سے ذبح کی۔ کہ جو حضرت نے فرمایا ملک میں نافذ کیا۔ حضرت بہت خوش ہو گئے، اس لیے کہ ایک عالم کا منتہی مقصود یہی ہوتا ہے کہ اللہ کا دین بالا ہو اور اللہ کے دین کا قانون نافذ ہو۔ حضرت نے خوش ہو کر جہانگیر سے فرمایا، جہانگیر میں نے دین کی جو بات کہی تم نے نافذ کر دی، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں جنت کی آگ تمہارے بغیر نہیں جاؤں۔ اس خاندان میں حضرت مجل حسانی رحمۃ اللہ علیہ جو نقشبندی بھی ہیں چشتی بھی ہیں، ان کی برکت سے دین آیا۔ پھر ان کے بعد خواجہ محمد معصوم ان کے خلیفہ ہوئے۔ خواجہ محمد معصوم کے مریدوں کی تعداد لاکھوں سے اوپر ہے، 15,000 خواجہ معصوم کے خلفاء ہیں۔ 15 نہیں کہہ رہا، 1500 نہیں کہہ رہا، 15,000 خلفاء ہیں جن کے متعلق سینکڑوں لوگ تھے۔ کہ سارا فیض ان مغلیہ خاندان میں اس دور میں مجددی نقشبندی سلسلے کا ہوا، ان کی برکت سے۔ اور اورنگزیب عالمگیر جیسے بادشاہ اولیاء اللہ پیدا ہوئے۔ اس وقت ہندوستان بہت وسیع و عریض تھا۔ افغانستان جو آج ملک ہے نا، یہ ہندوستان کا ایک صوبہ تھا، پورا افغانستان۔ اور افغانستان پر گورنر تھا شاہ عالم اورنگزیب کا بیٹا۔ ایک دفعہ شاہ عالم جو ہے وہ اورنگزیب کے پاس آیا، کہنے لگا ابا جان آپ کو مبارک ہو۔ پوچھا بھی کس چیز کی مبارک؟ کہا یہ آپ کے پوتے نے قرآن پاک حفظ کر لیا، قرآن کا حافظ بن گیا۔ فرمایا مجھے کوئی مبارک نہیں، تمہیں مبارک ہوگی، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس بچے بچی نے قرآن پاک حفظ کر لیا اس کے والدین کو نور کا تاج پہنایا جائے گا، جس کی روشنی آفتاب سے زیادہ ہوگی، تمہارے سر پر تاج رکھا جائے گا، تمہیں مبارک، مجھے کوئی مبارک نہیں۔ یہ کہہ کہ بیچارے کو بھیج دیا، وہ بڑا پریشان ہو کے واپس چلا گیا۔ گورنر ہے، گورنر ہمارے گورنر کو بن جائے نا، اس کا دماغ عادت پہلے خراب ہوتا ہے، باقی عادت بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی یہ خراب دماغ والوں کی اللہ کی لاٹھی جو بے آواز ہے وہ کبھی کبھی ان کا علاج بھی کر دیتی ہے۔ بڑے بڑے سامان و تحفظ کے ہوتے ہوئے محافظ ان کے قاتل بن جاتے۔ اللہ کی لاٹھی سے کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا، اس لیے اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ تو خیر وہ بیچارہ واپس چلا گیا۔ ایک مہینے کے بعد شاہ عالم گورنر اورنگزیب کا بیٹا دوبارہ آیا، کہا ابا جان آپ کو مبارک ہو۔ کہا تو پہلے نہیں کہا تھا مجھے کوئی مبارک نہیں، تمہارے بیٹے نے حفظ کیا ہے۔ فرمایا نہیں نہیں، آپ کا بیٹا بھی حافظ بن کے آیا ہے۔
شاہ عالم نے 1 مہینے میں قرآن پاک حفظ کیا. اتنا فیض ہوا اس مجددی خاندان کا مولیہ دور. تو میں عرض کر رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ نہیں اس کی بات تو ہندوستان بر صغیر ایشیا میں فیض ہی صوفیہ کا ہوا ہے. انہی کی برکت سے ہمارے چہروں پہ داڑھی ہے، انہی کی برکت سے ہمیں نماز نصیب ہوئی ہے. خانقاہوں کے فیض سے اسلام پھیلا ہے. ہندوستان اسلام کے بارے میں خانقاہی نظام کا مرہون منت ہے. اس تاریخی حقائق کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا. کتابیں بھری پڑی، اٹھا کے دیکھو. اللہ کچھ بیان کر رہا تھا کوئی خان صاحب، وہ جس نے پہلی نماز پڑھی اور اللہ پاک نے اس نماز میں نور نصیب فرما دی. خان صاحب کی شادی کو 10 سال ہوئے تھے. گھر جانے کی بجائے جہاں ان عورتوں کے پاس رہتا تھا ڈیرے میں. نماز کی برکت کہیے، حضرت کی برکت کہیے، اصل میں اللہ پاک کا کرم کہیے. خان صاحب آج گھر گیا، بیوی پہ نگاہ پڑی، اس کی محبت دل میں آئی. اور بیوی اور میاں کی محبت اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. اس لیے کہ حدیث پاک میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میاں بیوی ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اللہ پاک دونوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. خان صاحب گھر سے باہر آئے، ان عورتوں کو ڈانٹ پلا دی، نکل جاؤ یہاں سے، کسی کو یہاں آنے کی ٹھہرنے کی اجازت نہیں. وہ نکل گئی. اللہ پاک نے خان صاحب کو زنا سے شفا بخشی اور پاک فرما دیا. ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے. اس نیکی کی وجہ سے اللہ نے شراب سے بھی نفرت نصیب فرما دی. لکھا ہے خان صاحب نمازی بنے اور ان کی وجہ سے علاقے کے سینکڑوں لوگ نمازی ہوئے. جس مسجد میں کوئی نہیں آتا تھا وہ مسجد نمازیوں سے بھر گئی. اور خان صاحب اس قصے کے 25 سال بعد تک زندہ رہے. 25 سال میں کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی. تو میں کر رہا کہ اللہ پاک کی نظر کرم ہو جائے تو بڑے گرے ہوئے لوگوں کو اللہ بلند فرما دیتے ہیں. اس لیے کسی گناہ گار کی کبھی تحقیر نہیں کرنی چاہیے. ہاں ٹھیک ہے، اس کو دعوت دو، اس کو سمجھاؤ اکرام محبت سے، یہ تو کام کرنا چاہیے. لیکن تحقیر کی جائے کہ میں اچھا ہوں وہ برا ہے، یہ تحقیر کرنے والا حدیث میں آتا ہے خود اس گناہ میں ملوث ہو جائے گا. مرنے سے پہلے جو کسی گناہ گار کی تحقیر کرتا ہے، جب گناہ گار توبہ کر لے گا یہ ملوث ہو جائے گا. اس لیے گناہ گار سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، اس کی برائیوں سے نفرت ہونی چاہیے. کوئی موتی اگر گر جائے نالی میں، گندی نالی میں، تو موتی ہے، اس کی دارا، اس کی بیل کچال، اس کو دھو کے صاف کر کے موتی کو چمکانا چاہیے. موتی سے نفرت کرنا کوئی عقل مندی کی بات نہیں. تو بہر اللہ پاک میری بھی آپ کی اصلاح فرمائے. یہ روحانی بیماریاں، اس کی اصلاح کا موقع دنیاوی زندگی ہے. اگر ایسا نہ ہوا بقول ہمارے حضرت شیخ التفسیر مولانا احمد صاحب لاہوری، دنیا کی بیماریاں، جسمانی بیماریاں حد موت تک ہوتی ہے. مرنے کے بعد نہ شوگر ہے، نہ کینسر ہے، نہ کوئی اور باقی. لیکن روحانی بیماریاں مرنے کے بعد قبر میں ساتھ جائیں گی، تڑپائیں گی، عذاب کا باعث بنیں گی. اور حشر میں ان بیماریوں سے جو مریض ہوگا وہ اتنی غلیظ بیماریاں ہیں، ان کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. اس کی تائید حدیث پاک سے ہوتی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے. میں آپ نہیں کہہ رہے، یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے.
رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا تو میں کچھ ہوں وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اتنی گندی بیماریاں ہیں. اللہ اکبر. کیا ہوگا؟ حضرت لاہوری فرماتے ہیں جن کو جو بیماریاں دنیا سے ساتھ لے گئے ان کا علاج جہنم کے ہسپتال میں ہو, اور جہنم کے ہسپتال جو علاج ہے اس کا برداشت کرنا آسان نہیں. جہنم کی آگ بڑی سخت ہے. بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایک آدمی کو سب سے ہلکا عذاب ہو, اخف العذاب, سب سے ہلکا عذاب. وہ کیا ہوگا؟ اس کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے, یعنی جہنم کی آگ اس کے ٹخنوں تک ہوگی. پنڈلی, ران, کمر, منہ, چہرہ, سر بالکل محفوظ ہوگا, صرف ٹخنوں تک آگ ہوگی. اور اس آگ کا اثر کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں کہ اس کا دماغ اس کا بھیجا ہنڈیا کی طرح کھول رہا ہو, پک رہا ہو. اللہ پاک ہمیں جہنم سے بچائے. ایک بہت چھوٹا سا عمل حضور نے فرمایا ہے کہ پڑھنے والا جہنم میں نہیں جائے گا. صبح کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ, 60 مرتبہ نہیں کہا, اور 7 تسبیح نہیں کہ صرف 1 2 3 4 5 6 7 7 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ اللہم اجرنی من النار. اس کا مطلب اللہ پاک مجھے نار, جہنم کے عذاب سے, جہنم کی آگ سے بچانا. ترجمہ اس کو اردو میں ہے, جس کو یاد نہ ہو مولانا کلیاسا سے لکھوا سکتا ہے. 7 مرتبہ صبح کی نماز کے بعد, 7 مرتبہ مغرب کی نماز پڑھنے والا انشاءاللہ جہنم سے محفوظ رہے. اگر کوئی یہ کہے کہ ساری گڑبڑیں کرتا رہے, اتنے پڑھنے سے جہنم سے کیسے بچ گیا؟ لوگوں کی زمینوں کو غصب کرے, ہاں جی, غریبوں پر ظلم کرے, رشوت لیتا رہے, سود خواری کرے, دیگر گناہ ملوث ہو, اس کو 7 وقت پڑھنے سے کیسے جہنم سے بچ جائے گا؟ اس کے 2 جواب ہیں. ایک یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال بہت اونچے ہیں کہ نہیں ہیں؟ سارے انوارات, ساری برکات حضور کے عملوں میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی مشکل نہیں کہ اللہ پاک جو ہے حضور کے بتائے ہوئی ایک چیز پر عمل کرنے کی وجہ سے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ کے کرم پر کون پابندی لگا سکتا ہے؟ اور احادیث سے اس کی تائید ہوتی. ایک آدمی پیش ہوگا, اس کے 99 نامہ اعمال ہوں گے, نامہ اعمال جس پر اس کے اعمال لکھے وہ سارے گناہوں سے بھرے پڑے ہوں, اور ایک ایک نامہ عمل اتنا بڑا ہوگا کہ جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک کھلے گا. وہ بیچارہ مایوس ہونے لگا کہ میرے لیے جہنمی ہے, یہ ایک کم 100 نامہ اعمال جو ہے گناہوں سے بھرے پڑے نیکیاں ہیں نہیں. اللہ پاک فرمائیں گے تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس ہے. ایک پرچی دیں گے جس پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمائیں گے کہ اس کو ترازو اعمال کے ایک پلڑے میں رکھو اور رجسٹروں کو ایک پلڑے میں رکھو. وہ کہ اللہ پاک یہ 99 اتنے بڑے بڑے رجسٹر اور یہ ایک چھوٹی سی پرچی یہ کیا کرے گی؟ ہمیں رکھ کے تو دیکھو. وہ ترازو اعمال کے پاس جائے گا, 99 نامہ اعمال اتنے بڑے بڑے ایک پلڑے میں رکھے گا اور وہ پرچی ایک پلڑے میں رکھے گی. پرچی کی جانب جھک جائے گی, بسنی ہو جائے گی, اور نامہ اعمال کی جانب اٹھ جائے گی. اللہ پاک اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما. تو معلوم ایک عمل پر اللہ بخش دے تو ان کو کوئی نہیں پوچھتا. تو صرف اللہ اجرنی من النار کی پابندی کرنے پر اگر اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دے اس کو کون پوچھنے والا. اور ایک بات اور بھی ہے, دوسرا جواب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں فیض ہے. فیض
کشش ہے کشش، اور ایسی مقناطیسیت کسی اور میں ہو نہیں سکتی۔ حضور پاک کے اعمال میں کشش ہے، ایک نیکی دوسری نیکیوں کو کھینچتی ہے۔ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر یقین کر کے آپ کی بتائی ہوئی چیز پر عمل کرے گا، انشاءاللہ اس کی برکت سے زندگی کے دیگر اعمال بھی صحیح ہو جائیں گے۔ جب اعمال صحیح ہو گئے اس کی برکت سے تو جنت میں جانا ہو جائے گا، دوزخ سے بچنا ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال بتائے ہیں زندگی کو اس کے مطابق گزارنے کی توفیق بخشے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللہ پاک ہمیں بخش، ہمارے ماں باپ کو بخش، ہمارے پیر و استادوں کو بخش، ہم سب کے محسنین کو بخش، ان کے ہمارے خاندانوں کو بخش، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت مسلمہ کو بخش، سب مومنین مومنات کو بخش۔ اللہ پاک پوری امت کی پریشانیوں کو دور فرما، امت کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما، امت کے ہر فرد کی ایمان کی، مال کی، جان کی، آبرو کی، اہل و عیال کی حفاظت فرما۔ جہاں کہیں مسلمان کفر ظلم کے نرغے میں ہیں، مسلمانوں کو نجات نصیب فرما۔ بے گناہ جو جیلوں میں پڑے ہیں ان جیلوں سے رہائی نصیب فرما، کفر و ظلم کی جیلوں سے اللہ پاک ان کو آزادی نصیب فرما، حق کو غالب فرما، باطل کو مغلوب فرما، شرافت، امانت، دیانت، حیا کا بول بالا فرما، بے حیائی، بے دینی کا خاتمہ فرما، ملک میں کتاب و سنت کا قانون نافذ فرما، پورے عالم اسلام میں کتاب و سنت کا قانون نافذ فرما، اسلامی آئین کی بہاروں کو دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک اپنی کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں اپنی محبت معرفت نصیب فرما، ہمیں اخلاص اور یقین نصیب فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عشق عطا فرما، آپ کی سچی تابعداری و غلامی نصیب فرما۔ حضرات صحابہ کرام، اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کی محبت اور عقیدت نصیب فرما۔ اللہ پاک ہمیں قرآن حکیم سے محبت عطا فرما، قرآن حکیم کو حفظ جا بنانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے بچے بچیوں کو ہمیں خود بھی روزانہ قرآن پاک کھولنے کی، تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما، قرآن پاک سے دل لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرما، ذکر الہی کی توفیق عطا فرما، روزانہ خلوت میں بیٹھ کر اللہ پاک آپ کا ذکر کرنے کی، آپ کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ کے ساتھ محبت بڑھانے کی توفیق عطا فرما، اپنی غفلت اور گناہوں پر آنسو بہانے کی توفیق عطا فرما، روزانہ کا ہمیں یہ معمول بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک بیماروں کو شفا عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما، رزق حلال پاک مقدار میں سب کو نصیب فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت نصیب فرما۔ اللہ میاں ہم سب محتاج ہدایت ہیں، ہمیں ہدایت نصیب فرما، ہمارے بال بچوں کو ہدایت نصیب فرما، ہمارے عزیزوں دوستوں کو ہدایت نصیب فرما، ہمارے دشمنوں کو ہدایت نصیب فرما، کل عالم کو ہدایت نصیب فرما، ہمیں ہدایت کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، غلط راستوں سے، غلط محفلوں سے، غلط عادتوں سے ہمارے بال بچوں کی حفاظت فرما، نیک محفل نصیب فرما، نیک عادات نصیب فرما، ٹی وی، بی سی آر، ڈش، اینٹینا، کیبل جیسی لعنتوں غلاستوں سے پاک فرما، ان کی بجائے ہمارے بچے بچیوں کو قرآن پاک کا شوق نصیب فرما، نمازوں کا اہتمام نصیب فرما، توبہ استغفار کی توفیق عطا فرما، درود شریف کی کثرت عطا فرما۔ اللہ پاک جب وقت اخیر آئے ہم سب کا خاتمہ
اپنے اپنے وقت پر ایمان کامل پر فرما، مدینہ منورہ میں موت نصیب فرما، جنت البقیع میں دفن نصیب فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حشر نصیب فرما، جو کچھ مانگا ہے وہ بھی نصیب فرما، جو نہیں مانگ سکے دارین میں ہمارے لیے خیر کا باعث وہ بھی نصیب فرما۔ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا لکھا یا تشریف رکھتے ہیں یا توقع رکھتے ہیں، تمام کی جائز حاجات پوری فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھلائیاں مانگی ہم مانگتے ہمیں عطا فرما، جن برائیوں سے اور بیماریوں سے آپ نے پناہ چاہی ہے اللہ پاک ہماری بھی ان سے حفاظت فرما۔ وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔